الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، قد نرى تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا وإن الذین اوتوا الکتاب لا یعلمون انہ الحق من ربهم وما اللہ بغافل عما یعملون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا تربیتی جو پروگرام ہے اس میں سبق سحر کعبہ پر ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مراقبات ثلاثہ، دوائر ثلاثہ، اس میں ظاہر و باطن، عبودیت اور متصل فنا بقا بیان کیا جاتا ہے۔ شروع میں جو سبق کرائے جاتے تھے وہ اسی ترتیب سے بھی کرائے جاتے تھے، اور بعد میں آ کر پھر سحر کعبہ اور فنا فی الرسول کرائے جاتے تھے۔ تو آپ کہیں بھی بیان جو ملے گا آپ کو اس میں یہی ترتیب ملے گی، اور جہاں بھی مشائخ اعظام نے بیان فرمایا ہے اس پر تشریحات کی ہیں، تفصیل میں گئے ہیں، تو اس ترتیب سے گئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس ترتیب سے بیان فرمایا گیا ہے، لیکن حال میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب سبق کرا رہے ہیں، اب آپ کو کرا رہے تھے، تو آپ نے ہی اسی کو پسند فرمایا کہ فنا بقا جو ہے یہ فنا فی الرسول کے مراقبات کے بعد کرائی جائے، چونکہ اس درجے کا مجاہدہ نہیں ہے، محنت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہوتی، تو ان مقامات پر بندے کی ہوش جو ہے وہ مختل نہ ہو جائے۔ اور ہمیں جس پہلو، جس انداز سے مشائخ نے تعلیم فرمایا ہے ہمارے لیے وہ بہتر ہیں، اس سے آگے پیچھے کھریدنے کی یا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے تسبیحات کا پڑھنا، اسی ترتیب سے پڑھنا، اور جس طرح جس انداز سے جتنی محنت کا فرمایا گیا ہے اس طرح اس میں وہ ساری برکات شامل ہوتی ہیں۔ اس کی مثال آپ عمومی زندگی کے جو پہلو ہیں ان سے لیں لیں، جیسے کہیں کوئی دم کرتا ہے تو اسے آرام آ جاتا ہے، اور قرآن کریم کی آیا کریمہ پڑھ کر دم کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ غور فرمائیں کہ سارا قرآن کریم پڑھ کر کوئی دم کر رہا ہو تو شاید وہ آرام نہ آ رہا ہو، اور کوئی ایک آیا کریمہ پڑھ کر دم کر رہا ہے تو اس پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس سے اللہ کریم اتنی برکت عطا فرماتے ہیں کہ ظاہری تکلیف بھی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کلام تو برحق ہے، اس میں کوئی شائبہ یا کمی بیشی کی بات نہیں ہے۔ بات ہماری طرف آ جاتی ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس کے حالات کیا ہیں، اسے اللہ کا قرب کتنا نصیب ہے، اس پر اللہ کی رضا کتنی ہے، کتنی شرف قبولیت اس کے کلام کے پڑھنے کو نصیب ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح جب تسبیحات کی بات آتی ہے، ذکر کے انداز کی بات آتی ہے، تو یہ سارے وہ حصے ہیں جو مشائخ نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں، اور سارے حصوں میں جب دین کے کیفی شعبے کی بات ہو رہی ہے تو علوم ظاہر کی پابندی لازم ہے، چونکہ شرائط قرآن و سنہ ہیں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امور ظاہر میں بیان فرمایا، حدود مقرر فرمائیں، اسی کے لیے تو تیاری ہو رہی ہے کہ خلوص دل سے بندہ عمل پیرا ہو سکے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی پہلو کہیں تجاوز کا ملے؟ یہ ہو نہیں سکتا، کمی بیشی نہیں ہوگی، نہ بیشی ہوگی نہ کمی ہوگی۔ تو جب بات کی جاتی ہے مراقبات کے حوالے سے تو جو پھر ترتیب اب مشائخ نے دی ہے اسی ترتیب کے ساتھ مراقبات کرا جاتا ہے۔ پھر پہلے یہ بھی تھا کہ فنا فی الرسول کے ساتھ تھوڑے وقت میں ہی فنا بقا کے مراقبات بھی کرا دیے جاتے تھے۔ تو چونکہ جو انحطاط ہے، جو کمزوری ہے،
اور ہم اپنی زندگی سے بھی اگر دیکھیں، میں اگر اپنی زندگی سے بھی دیکھوں تو یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑی عمر کا بندہ ہوں اور بڑا ضعیف ہوں اور بڑا وقت گزار چکا ہوں، لیکن جتنی بھی عمر ہے اس ساری عمر کو بھی اگر میں دیکھوں تو میں نے اپنے بچپن میں اور آج میں بہت بڑی تبدیلی دیکھی ہے، جو کردار میں ہے، جو مزاجوں میں ہے، جو ہمارے رہن سہن میں ہے۔ اتنی ترقی سائنس کی ترقی نہیں ہوگی، اتنی ایجادات نہیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود وہ وقت بہتر محسوس ہوتا ہے۔ اگر کوئی خود سے پوچھے کہ آج کا وقت اور آج کی قدریں بہتر ہیں یا وہ حالات بہتر ہیں، تو وہ حالات زیادہ بہتر محسوس ہوتے ہیں جہاں کوئی لحاظ تھا، کوئی بڑا چھوٹا تھا، کوئی اخلاق کی بات کرتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کی بات اور پہلو کی بات ہوتی تھی۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں اپنے جو زندگی کے تجربات ہیں ان سے بھی بے شمار حاصل ہوتی رہتی ہیں کہ یہ حالات جو ہم پر وارد ہوتے ہیں۔ تو جو کمی بھی آتی گئی، لیکن ایک پہلو ہے اور یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ جن مراقبات و منازل کی ہم جیسے کمزور لوگ بات کر رہے ہیں، ان کے لیے زندگیاں اور مجاہدے اور مشائخ کی توجہ ملتی رہتی تھی، تو اب جا کر کہیں ان کی بات بھی بہت بڑے بڑے نام، جن کا نام اگر لیا جائے تو شاید نہ سمجھنے والا کو بندہ جو ہے وہ ناراض ہو جائے کہ تم کس بزرگ کی بات ان اسباق کے حوالے سے کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے تم ان بزرگوں سے بڑے ہو یا جس کے بارے تم چاہتے ہو وہ ان سے بڑے ہیں۔ ایسے ایسے نام ان مراقبات پر ملتے ہیں جن کا وصال ان مراقبات پر ہو۔ تو یہ مراقبات بہت بلند مراتب ہیں، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ جتنی حالات میں کمزوری آئی، اللہ کریم نے اتنی رحمت بڑھا دی، اتنی آسانی بڑھا دی، اتنا آسان کر دیا ان اسباق پر جانا۔ لیکن ان اسباق کا راسخ ہونا ایک معنی رکھتا ہے، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ محنت کی جائے، اپنے معمولات میں جو اذکار کا وقت معین کیا گیا ہے وہ تو ہو، اس سے بڑھ کہاں سکتے ہیں۔ اور ہماری جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ کیسے ممکن ہو کہ جو اوقات مقرر ہیں میں ان کو پہنچ سکوں، تو بڑا فرق ہے بھائی کہ اوقات جو مقرر کیے گئے ہیں انہیں پورا کر کے اضافی کتنا اور ہو سکتا ہے، ایک سوچ یہ ہو اور ایک سوچ یہ ہو جو مقرر کیا ہے میں اسے کیسے پورا کروں، تو بڑا فاصلہ ہے دونوں میں۔ تو جب عمل میں فاصلہ آئے گا اور عمل میں کمزوری آئے گی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مراقبات جو ہیں اس درجے کے راسخ ہوں کہ وہ جہاں سے گزرے کیفیات جو ہیں از خود مخلوق خدا تک پہنچتی جائیں، اور جو کمی بیشی حالات میں ہے اس کے مقابل اسے وہ کیفیات نیکی کی اور برکات نصیب ہوں کہ یہ دنیا کا پلڑا برابر رہے۔ تو یہ حصے ہیں جنہیں ہمیں ہر لحظے خیال رکھنا ہے، اور اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے صدق دل سے ان کیفیات پر کے اسباق پر محنت کی جا سکے تاکہ یہ نتائج ہمیں اپنے معاملات میں نظر آئیں۔ تو جب سالک کو فنا بقا کی کیفیات بتا کر پھر سیر کعبہ کی بات آتی ہے تو اس ترتیب سے جو کرائی جاتی تھی اس سے اگر آپ لے کر آئیں تو پھر بیت اللہ شریف میں آنا یعنی جہاں ذکر کی محفل کا انعقاد ہو رہا ہے وہاں سے سالک کی روح کا اٹھنا اور ان منازل تک پہنچنا۔ اور ان منازل کی جب بات آتی ہے تو ان آسمانوں کی وسعتوں کے بعد سدرۃ المنتہا آتی ہے 7 آسمانوں کے بعد۔ عرشی منازل کی ابتدا ہے پہلے عرش کی، وہاں سے شروع ہوتا ہے مراقبہ احدیت، اور بالائے آسمان یہاں سے یہ استعداد نصیب ہو کہ سالک کی روح بالائے آسمان جا کر یہ مراقبات کر کے پھر بیت اللہ شریف کی حاضری کو پہنچے، تو یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس درجے کی روحانی قوت نصیب ہو۔ اور اس درجے کی روحانی قوت کے لیے توجہ دینے والے جو احباب ہیں وہ بھی اس درجے کے ہوں کہ یہ بات محض گفتگو نہ ہو اور یہ باتیں سنی سنائی نہ ہوں۔ اسی لیے مشائخ بھی بے شمار پہلو بیان نہیں فرماتے مراقبات و منازل کے،
چونکہ محنت کرتا کوئی نہیں، پڑھ کے یاد کر لیں گے، ازبر کر لیں گے اور پھر کہتے پھریں گے۔ اور اگر یہ کہنا، ان مراقبات کا گننا پھر کسی خالص نیت سے ہو تو بھی بات ہے، اگر اس میں خود نمائی کی باتیں آ جائیں تو یہ بجائے خود ایک بہت بڑی ابتلا اور امتحان بن جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ایسی کمزوریوں سے معاف فرمائے۔ تو جب یہ باتیں یہاں پہنچتی ہیں تو سیر کعبہ مراقبہ کرایا جاتا ہے۔ تو جب نئے ساتھی ذکر کرتے ہیں تو وہ جس طرح انہوں نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی ہے، حج اور عمرے میں گئے ہیں، جو کوئی دیکھا ہے یا جو کچھ، اگر کسی کو موقع نہیں ملا تو اللہ سب کو موقع دے، لیکن اگر کسی کو نہیں موقع تو آج کا وقت ایسا ہے کہ ہر ایک نے صورت ضرور دیکھی ہے، تصویر میں دیکھی ہے، ٹیلی ویژن میں دیکھی ہے، اسکرین پر دیکھی ہے، تو دیکھا ہوا ضرور ہے، تو اپنے آپ کو وہاں اس طرح کی تصویر میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ اسی لیے جہاں کی جو تشبیہ بتائی گئی ہے یا جو فکر بتائی گئی ہے اس سے آگے خود سے نہ سوچا جائے، چونکہ اس سے بندہ ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ تو جب سیر کعبہ کے مراقبے میں سالک جاتا ہے تو سیر کعبہ بیت اللہ شریف کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں گرد و پیش، حد نظر تک سوائے بیت اللہ شریف کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اور اگر کچھ ہے تو وہ ارواح ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے وہاں تک رسائی عطا فرمائی ہے، وہ بیت اللہ شریف کے طواف میں مگن۔ اور جب سالک وہاں پہنچتا ہے تو بیت اللہ شریف کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے اور بیت اللہ شریف کا طواف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ غور کریں تو طواف کا بھی اسی میں مراقبے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ اور سالک کو جو یہاں کی تسبیح ہے، وہ تلبیح جو مطاف میں پڑھی جاتی ہے، اسی کی تلقین کی جاتی ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ تو یہی تسبیح جو ہے سالک وہاں پڑھتا ہے۔ بیت اللہ شریف تجلیات ذاتی کا محبت ہے۔ جیسے اللہ جل شانہ کی ذات ہمہ وقت ہر لحظے ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہمیں عرش اولا کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا فرمایا گیا ہے کہ ایک جگہ ایک حصہ متعین ہے جہاں یہ مخلوق اللہ کو مخاطب اللہ کے حضور عرض گزارشات اپنی پیش کر سکے۔ اسی طرح دنیا میں اللہ کریم نے پسند فرمایا کہ اس کی جو عبادت ہے اس کے لیے تمام جو اس حق کو ماننے والے ہیں انہیں ایک نقطہ اتحاد اور اتفاق نصیب ہو، کیونکہ اسلام ہے ہی بھائی چارے کا نام، اور اسلام وہ واحد حصہ ہے اس دنیا میں جو تمام انسانیت کو مخاطب فرماتا ہے۔ یا ایھا الناس، یہ دین اسلام مخاطب فرماتا ہے، کلام ذاتی اعلان فرماتا ہے، اس کا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو فرمایا۔ چونکہ آپ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھ لیں تو اقوام بستی تھی، ممالک تھے، حکمران تھے، بادشاہیاں تھیں، طاقتور حصے بھی تھے، کمزور بھی تھے، سارے حصے ملتے ہیں، لیکن آپ کو اجتماعیت یا کلی طور پر انسانیت کی بات نہیں ملتی۔ رنگ و نسل کی ہو سکتی ہے، زبان و بیان کی ہو سکتی ہے، قوموں کی ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے، کلی طور پر انسانیت کا مخاطب کرنا نہیں ملتا۔ یہ پہلی دفعہ معلوم تاریخ میں، اور اس حصے تک کہ کل انسانیت، یہ حصہ ہے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ آپ کی نبوت اور رسالت ہر ایک کے لیے اور ہر زمانے کے لیے۔ تو یہ پہلا موقع ہے جہاں کل انسانیت کو مخاطب فرمایا گیا ہے، اور اسلام کے اندر جو بھائی چارہ ہے، ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا اسلام بھائی ارشاد فرماتا ہے کہ اخوت اسلامی کا درس نصیب ہوتا ہے ہمیں اپنے دین اسلام سے۔ اب مل جل کر رہنے والا جو حصہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جو حقوق و فرائض کی خوبصورت تعین، تقسیم اور حکم ہے، وہ بھی دین اسلام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری کمزوریاں اور ہمارے کمزور اعمال ہمیں اس جگہ پر لے آئے ہیں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، مذاہب کی بھی تو بات کرو تو انسانیت بھی ایک مذہب ہے،
اور یہ الفاظ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ان کی زبانوں سے بھی سننے کو ملتا ہے، ان کی تحریروں میں پڑھنے کو ملتا ہے، اور یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہم اپنے اس وطن عزیز میں بھی سنتے ہیں۔ حالانکہ انسانیت سکھائی ہی اسلام نے ہے، انسانیت مذہب نہیں ہے۔ اب یہ اپنی کمزوری ہے کہ دین اسلام سے کتنے دور ہم آگے کہ انسانیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن انسانی جو قدریں ہیں یا حقوق و فرائض ہیں وہ نہ رہے۔ وہ کیسے رہ سکتے ہیں جب حق سے ہٹ جائے؟ تو جب بات یہاں آئے گی تو بیت اللہ شریف ایک وہ حصہ ہے جو اللہ کریم نے تجلیات ذاتی کا محبت قرار دیا اور ایک مرکزیت کی نشانی دی کہ کوئی جہاں کہیں بھی ہے وہ اس طرف رخ کر کے اللہ جل شانہ کے حضور سر بسجود ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کریم کی ذات تو قرآن کریم کی آیات ہی اس پر شہادت دیتی ہیں، ہر لگہ ہر جگہ ہر طرف موجود ہے۔ لیکن ہمارے لیے آسانی بھی فرما دی اور تمام مومنین کو ایک حصے میں جا کر مقرر فرما دیا۔ اجتماعیت، اتحاد، اتفاق، اسلامی عبادات میں بے شمار جو پہلو عبادات کے ہیں ان کے ساتھ ظاہری حصوں میں بھی یہ بات نصیب ہوتی ہے کہ اجتماعیت بھی ملتی ہے، اتفاق کے پہلو بھی ملتے ہیں، اور یہ تفریق بھی اسلام جو ہے وہ ختم کرتا ہے کہ جو دنیا کی حیثیت ہیں ان کی تفریق بھی ختم کر دیتا۔ آپ بیت اللہ شریف میں جب جاتے ہیں تو بیت اللہ شریف کے ساتھ لپٹ کر رونے والوں میں کسی کو کیا معلوم کہ کوئی دنیا کا ارب پتی آدمی ہے یا کوئی فقیر ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا ہے بھی صحیح کہ نہیں، ایک ہی طرح کا لباس ہے، اور کسی کو کسی کا خیال یہ نہیں ہے کہ میں رو رہا ہوں تو وہ کیا سوچے گا، یا میں کہ بیٹھا ہوں تو وہ کیا سوچے، ہر کوئی اپنے حال میں۔ تو یہی کیفیات اجتماعی عبادات میں بھی ملتی ہیں، اسی لیے نماز با جماعت کا حکم ہے، اللہ کے گھر میں جا کر پڑھی جائے، اس کی فضیلت ہے۔ پھر اجتماعی عبادات کی بات ہے۔ اگلے دن کچھ سوال مجھے کسی نے بھیجا کہ جب اللہ کا ذکر کرنا ہے تو پھر اکیلے بھی تو کیا جا سکتا ہے، یہ اجتماعی طور پر جا کر ذکر کرنا اور جو ہمارے ذکر کے حلقے ہیں ان میں جا کر کرنا یہ کیوں ضروری ہے؟ تو انہیں میں نے عرض کی کہ آپ اس کی افادیت جو خانہ خدا میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے بارے میں حکم ہے اور جو وہ فضائل بیان کیے ہیں اسے دیکھیں، اور اگر آپ وہ نہیں سمجھ پاتے تو ایک بات سادہ سی جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے نزدیک کوئی بھی محفل ہے اس میں شاید معتبر وہ جو مرکزی نشست پر بیٹھا، اللہ جل شانہ کس کی تسبیح قبول فرما لیں، جانے وہ باہر ذمہ داری پر کھڑا ہو، ڈیوٹی پر کھڑا ہو۔ ہمارے نزدیک جو کمزور ہو اس کے نزدیک اس کی عبادت کو شرف قبولیت نصیب ہو اور اس درجے کی نصیب ہو کے ساتھ ہم سب کی بھی قبول ہو جائے، تو ایک گلدستہ اجتماعی عبادت میں بن جاتا ہے۔ پھر ہر بندے کا ایک اپنا حال ہے، اپنے اللہ سے ایک اپنا تعلق ہے، تو جب وہ تعلق اپنا، حال اپنا، اس کے اندر کیفیات اپنی، وہ برکات اپنی، تو وہ ایک خوبصورت گلدستہ بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ کریم کسی کو بہت عطا کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں، تو جو ساتھ بیٹھا وہ کیسے محروم رہ جائے گا؟ اس کی ذات تو رحیم اور کریم ہے، اس کے صدقے اس کی وہی شرف قبولیت نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس حوالے سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ قد نرا، بے شک تقلب وجہ کا فی السماء، آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو ہم ضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جدھر کی آپ کی خواہش ہے، تو آگے فرمایا لہذا اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ یہ مدینہ منورہ میں حکم آیا، تو مسجد جو قبلتین ہے وہاں آج بھی موجود ہے، اور وہ ایک مسجد میں دونوں طرف کی نشانیاں موجود ہیں۔ آج بھی جو حجاج کرام وہاں جنہیں حاضری کا موقع نصیب ہوتا ہے وہ وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب اور آپ کی دعا کو شرف قبولیت اس درجے کی عطا فرمائی کہ آپ کے لیے قبلہ جو ہے
یا عبادت کے لیے جو جگہ متعین فرما دی وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اس سے پہلے مسجد اقصیٰ تھی، اور یہود و نصارہ قدیم عرصے سے مسجد اقصیٰ کو عبادت کرتے تھے، اور اسی رخ کو جہاں بھی ہوتے تھے اسی رخ کو لے کر عبادت کرتے تھے۔ اور شروع زمانے میں مسلمان بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ڈائریکشن کو اختیار فرمایا، اور مسلمان بھی اسی طرف سارے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ تو اس آیہ کریمہ میں جہاں اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ اپنے حبیب کی دعا کو پسند فرمایا، اور عجیب پہلو بتایا کہ آپ کا بار بار آسمان کو دیکھنا، یعنی جو طلب تھی اس کی محبت میں اپنے اللہ کی طرف جب آپ دیکھتے تھے کہ بار الہ سے قبول فرما، اب مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور روز ازل سے یہ طے ہے کہ جیسے آپ کی پیدائش طے ہے، آپ کی بعثت ہے، اسی طرح بیت اللہ شریف کا اسلام کے لیے قبلہ ہونا یہ بھی طے ہے۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف تب کا حکم ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیات شہادت دیتی ہیں کہ جو یہود و نصارہ بات اپنی سابقہ کتب کی کرتے تھے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، وہاں یہ بھی نشانی ہے کہ قبلہ اول جو ہے وہ بدل کر بیت اللہ شریف کو قبلہ کا درجہ دے دیا جائے گا۔ آپ کی بعثت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی تھی، اور یہاں اسی آیہ کریمہ میں اگلے حصے میں بھی یہ حصہ بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ سے پہلے جو میں نے تلاوت کی ہے، دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ بے شمار اور پہلوؤں ایک حالات یہ بھی تھے کہ جو تم مان رہے ہو اس پر تمہارا اتباع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کس درجے کا پختہ ہے کہ جب یہ قبلہ بدلا گیا تو تمہارا حال تو نہیں بدل گیا، اتباع کی صورت وہی رہی، یا تم اپنی پسند و ناپسند پر آ گئے؟ چونکہ دین سارے کا سارا وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں پسند ذاتی کا دخل نہیں ہے۔ اور جب تجلیات ذاتی کا معبد جو بیت اللہ شریف ہے وہاں کی بات آئے گی تو میں نے آپ کو پچھلے اسباق میں بھی ایک بات عرض کی تھی کہ سلوک میں ہر اگلی منزل مزید قرب الہی کا سبب بنتا ہے، مزید دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کا سبب بنتا ہے، اور یہ سارے پہلوؤں کے لیے اخلاص جو ہے وہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب بیت اللہ شریف میں کو آئے گا تو یہاں تجلیات ذاتی ہیں، اس کے انوارات کا رنگ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ سارا وہ حال ہے جو ہر سالک کا اپنے اللہ سے تعلق ہے، اس کا ساری بنیاد اس پر ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے دنیا میں ہمیں ایک ایسا مقام عطا فرما دیا کہ جہاں جا کر سجدہ کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کریم کو سجدہ کیا جا رہا، اور یہ وہ مقام ہے جس پر مشائخ بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں جب دنیا پہ کچھ بھی نہیں تھا تو یہاں پانی سے جو بنیاد اس خشکی کی رکھی گئی، یہ وہ مقام ہے جہاں سے بنیاد رکھی گئی، اور یہاں سے دنیا جو ہے وہ اللہ کریم نے بنائی، زمین بنائی جہاں پر مخلوق بسی۔ لیکن مزید جب اس پر جو مشائخ اعظام بیان فرماتے ہیں اور اس کو دیکھیں تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ نقطہ ہے جو اس عالم خلق، سارے کے سارے جو عالم خلق ہے، اس کا وہ بنیادی حصہ ہے اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اور بیت اللہ شریف جو ہے یہ اس پر جو انوارات آتے ہیں یہ نویں عرش سے آتے ہیں، پھر اسی طرح اس یہاں آتے ہوئے پھر زمین میں تخت و سرا سے ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے دوسری طرف سے نکلتے ہوئے پھر نویں عرش تک چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور بھی آپ کو عرض کرتا جاؤں، جب اسباق کی بات آتی ہے تو آپ غور فرمائیں کہ آسمان کی بات آتی ہے، بالائے آسمان کی بات آتی ہے، تو آج دنیا جو ہے وہ اس پر سفر آسان ہے، انتہائی قلیل وقت میں آپ دنیا کا چکر بھی لگا سکتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے مختلف خطوں میں سفر کرتے ہیں، حتیٰ کہ جہاں 12 گھنٹے کا ٹائم کا فرق ہے وہاں تک بھی اکثر لوگ آ جا رہے ہیں۔ ہمارے آبادیوں کے ہمارے جاننے والے کتنے لوگ ایسے جگہ پر رہتے ہیں جو بالکل 12 گھنٹے کا جہاں ٹائم کا فرق۔
تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو آسمان کی صورت وہی ہے. تو دنیا کے دوسری طرف سے، دنیا کا جو وجود ہے یہ گول ہے، تو جب دوسری طرف آپ جاتے ہیں تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح آسمان ہے. پھر اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا ہے. اب یہ ستاروں کا سجا دینا ایسا نہیں ہے جہاں ہم ہیں وہیں سے اوپر ہے. آپ اس دنیا کو کی جس حصے پر چلے جائیں وہاں سے آسمان آپ کے اوپر ہے اور وہاں ستاروں کی سجاوٹ مار. تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دنیا ہے ایک بال کی نما، اسی طرح اسے آسمان دنیا احاطہ کی ہوئے ہے اور وہ چاروں طرف سے. اور اسی بات پر جب مراقبات کی بات آتی ہے، منازل کی بات آتی ہے، تو یہ منازل بھی ایک منزل دوسری منزل کو اسی طرح احاطہ کی ہوتی ہے. تو جہاں کوئی بیٹھا ہے تو وہاں ایسا نہیں ہے کہ وہاں یہاں آ کر اوپر کو خیال کرے گا. جہاں بیٹھ کر ذاکر ذکر کر رہا ہے وہاں سے وہ سیدھا اوپر اپنے عرش کی طرف اللہ کا خیال کرتا ہے تو رابطہ کرتا ہے. تو جب آپ یہ خیال کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ ہر آنے والا جو مراقبہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم یہ دنیا کی منازل دیکھیں، ایک منزل ہے تو پھر دوسری. وہ سارے مراقبات آپ غور فرمائیں کہ کتنی وسعتوں کے یہ حالات ہیں، اور زمین و آسمان ہیں، پھر عرش کی بات آتی ہے تو پھر ہر اوپر جو مراقبہ ہے وہ ان تمام کو احاطہ کیا ہوا ہے. تو پھر اس کی وجود ہے کتنا بڑا ہوگا اور وہ کتنی وسعت کا حامل ہوگا. تو کیسے ممکن ہے کہ اتنی وسعتوں میں سالک جا سکے؟ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ کیفیات محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی جو تسلسل ہے وہ یہ قوت دیتا ہے. اور ہمیں اللہ نے احسان فرمایا کہ ایسے مشائخ عطا فرمایا جو ان وسعتوں میں لے کر ہمیں چل رہے ہیں. تو جو نقطہ اس سیر کعبہ کے مراقبے میں درکار ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے بندہ تجلیات ذاتی سے اس درجے کا فیض حاصل کرے کہ اس کے نزدیک اللہ جل شانہ کی پسند اپنی پسند سے محترم. کہنے کی حدوں میں نہیں، بات کرنے کی ہے کہ بندہ اس کیفیت کو لے کر آئے وہاں سے، یا حاصل کر کے وہاں سے آئے کہ معمولات زندگی جو ہے وہ اللہ کی پسند میں ڈالیں. آپ حج کی شرف قبولیت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنتے بھی ہیں. علماء بھی بیان فرماتے ہیں کہ جس کا حج کو شرف قبولیت نصیب ہو جائے وہ ایسا ہے جیسے آج دنیا میں آیا ہے، اس کے سارے سابقہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. تو بحالت ایمان حج نصیب ہو، اللہ کریم قبول فرمائے، تو وہ ایسا صاف کر دیتے ہیں جیسے بندہ آج دنیا میں آئے. تو جب سالک کو وہاں کی رسائی نصیب ہوتی ہے تو پھر اسی طرح کا پرتو اس کی روح پر بھی پڑتا ہے کہ جو کمی بیشی ہیں. اب سالک کی کمی بیشی کیا ہے؟ ایسی نہیں ہے کہ کسی کی روح نے کوئی پتھر اٹھا کر دوسرے کی روح کے سر میں مار. یہاں بات کیفی آتی ہے، اور کیفی بات جو ہے وہ اس کا انحصار نیت کی طرف چلا جاتا ہے. جو اپنے اندر کمی بیشی ہے، جو اپنی انا ہے. اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے بندہ دیکھے میرے جیسا ذاکر کوئی نہیں، اور یہ ہوتے دیکھا ہے، بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے. ایسا بھی دیکھا ہے، میری پیدائش سے پہلے مجھے ایک واقعہ بتایا جاتا ہے اور میں نے حضرت جی کی زبانی بھی سنا ہے اور بھی ساتھی ایک آدھ سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک سالک تھے، آپ کے شاگرد تھے. تو ہمارے گھر گئے تو حضرت جی سے انہوں نے میری پیدائش کا تذکرہ میری پیدائش سے پہلے فرمایا، اور میرے ان امور کا جن کو میں آج سر انجام دے رہا ہوں انہوں نے میری پیدائش سے پہلے بتایا. اور یہ بات اس لیے نہیں کرتا تھا کہ یہ اس میں چونکہ میری ذات آ جاتی ہے. تو آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو بات کرتا تھا بندہ، آج اس بات کے تحت یہ عمل جو ہے دنیا میں ہو رہا ہے. اتنا مضبوط کشف تھا اس کا، اور اتنی دور تک اس کی جو اللہ کریم نے نظر دی تھی، وسعت نظری اتنے دور تک تھی. لیکن اب یہ وہ بات نہیں ہے جسے حتمی سمجھا جائے. اس نظر والا بندہ بھی دارالابتلاء میں ہے، امتحان گاہ میں ہے. وہی شخص حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات میں ہی اس نے کہا میرے سبق استاد سے آگے چلے گئے. جب وہ اس حقیقت سے ہٹا اور ذات کی طرف آیا کہ مجھے تو اتنا کچھ نظر آ رہا ہے، تو وہ کبر میں چلا گیا، اور کبر اللہ کو نہیں پسند.
کبر صرف نافرمانی نہیں ہے، مقابل آ کر کھڑا ہو جانا ہے۔ تو جب کوئی مقابل آ کر کھڑا ہوگا تو پھر اس کے پلے کیا رہے گا؟ پھر اس کی کیفیت ایسی ہوئی کہ اس نے یہ سمجھا کہ میں تو اب شیخ سے آگے چلا گیا ہوں، اور تاریخ تصوف میں ایسا ہوا ہے، اور آج تک ایسا نہیں ہے کہ کوئی سالک یہ کہے کہ میں اپنے شیخ سے آگے چلا گیا۔ اس کی حقیقت نہیں ملتی، اس دھوکے کی بات تو ملتی ہے کہ شیطان جس کو ڈبونا چاہے اس کو اس میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب ان کیفیات یا یہاں کی بات آتی ہے تو یہاں سے جو میل دھلنے کی بات ہو رہی ہے یا صفا کی بات ہو رہی ہے تو صفائے قلب کی بات ہے کہ وہاں سے جب بندہ آئے تو اس حقیقت کو لے کر آئے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جہاں لفظ میں آئے اس سے وہ ہٹے، اس سے دور ہو۔ اور جب یہاں کی وہ کیفیت لے کر معمولات دنیا میں آتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی پسند جو ہے اسے اپنے عمل پر نافذ کرے؟ ہاں، اس کی پسند وہ ہو جائے جو اللہ کی پسند ہے تو پھر وہ اپنی پسند پر بھی ہے، اسی میں خوش بھی ہے اور اللہ کی رضا میں ہے۔ تو اللہ کی پسند میں اپنی پسند کا ڈھل جانا، پھر یہاں کیفیات جو نصیب ہوتی ہیں اب کس درجے کی ہیں، کون کتنی جھولی پھیلا کر بیٹھا ہے، کون کس نیت سے بیٹھا ہے۔ ظاہری حالات میں دیکھیں، مطاف میں جاتے ہوئے ایک دوسرے کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اپنے جو کاغذات ہیں ان کا خیال رکھنا، جیب میں چیز نہ رکھنا، کسی اور بیلٹ میں باندھ کر رکھنا، تو یہ چیزیں بھی تو وہاں ہو رہی ہیں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں کی کیفیات میں کمی ہے، وہاں کی کیفیات میں کمی تب بھی نہیں تھی جب کفار مکہ نے بتوں سے بیت اللہ شریف کو بھر رکھا تھا، تب بھی وہاں پر جو برکات تھیں ان میں کمی نہیں تھی۔ ابو جہل وہ ہے جو اس کی چھاؤں میں، بیت اللہ شریف کی چھاؤں میں بڑا ہوا، جسے چاہتا تھا بیت اللہ میں جانے دیتا تھا، جسے نہیں چاہتا تھا نہیں جانے دیتا تھا، تو وہ بھی بیت اللہ کی چھاؤں میں۔ لیکن شرف قبولیت حضرت بلال حبشی کی اذان کو ہوئی اس لیے کہ انہوں نے اتباع اختیار کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو۔ وہاں ذات کی بڑائیوں کی یا ذات کی کمزوریوں کی، دنیا کی کمزور حیثیتوں کی بات نہیں ہے۔ تو جب سالک وہاں جاتا ہے، اب اس سالک کو وہاں کے انوارات بتانا شروع کروں، وہاں کی حاضری بتانا شروع کروں، کیا کیا بتانا شروع کروں، میں وہاں کی کیفیت کیسے پاتا ہوں، جو جیسے بتا رہا ہوں وہاں کی کیفیت کیسے پاتا ہے، تو اس سے بہتر نہیں کہ وہ اس حال کو دیکھے کہ وہاں جا کر پلٹ کر میرے معمولات پر اثر کیا پڑا، جس میں شائبہ ہی نہ ہو، جس میں کوئی کمی بیشی لگ ہی نہ سکے، جس میں کوئی شیطان وسوسہ ڈال ہی نہ سکے، تو پھر وہ بات بہتر نہیں ہے۔ تو جب اس بات کی طرف آؤ گے تو پھر قرآن و سنت سامنے ہے، عملی زندگی سامنے ہے۔ اپنی مرضی، اپنی خواہشات کوئی جانے نہ جانے، بندہ خود بڑا خوب جانتا ہے کہ میری جو خواہشات ہیں وہ کیا ہے، میری تمنائیں جو ہیں وہ تجاوز میں ہیں یا کمی میں ہیں یا اعتدال پر ہیں، کہاں، ہر کو خوب جانتا ہے۔ تو جب یہاں اللہ نے احسان فرما دیا کہ ایک جگہ مقرر فرما دی کہ جہاں تو سجدہ کرے گا، تو پیشانی ٹیکے گا، تو ایسی ہے جیسے تو مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ پھر جس حصے کو فرمایا گیا، یہاں قرآن کریم کی آیہ کریمہ فرماتی ہے اس سے آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سے اگلے حصے میں فرمایا جاتا ہے سو ہم ضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے، یعنی آپ کی دعا قبول فرمائیں گے جدھر کی آپ کو خواہش ہے، لہذا اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر دیں۔ اب جب یہاں مسجد الحرام کی بات آتی ہے تو حد حرم کی بات آتی ہے، جس کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اور صرف یہاں کی نہیں، حرمین شریفین کی نشاندہی آپ نے فرما دی، مکہ مکرمہ میں بھی فرما دی اور مدینہ منورہ میں بھی فرما دی۔ اور حد حرم کے اندر ایک ہی حکم ہے، جو درجے کی عبادت ہم سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے سامنے ہے وہ بھی حرم ہے، اور جو بیت اللہ شریف کی مسجد کے باہر حصہ ہے جو حد حرم کے اندر ہے اس کے لیے حکم بھی وہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی زیارت بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے اللہ کا حضور سربت سجود ہے تو کیا مقام ہوگا، وہاں اجتماعی جو عبادت ہو رہی ہے اس پر جو اللہ کریم کی رضا نصیب ہوگی وہ کیا ہے۔ لیکن جو حکم حرم شریف کی عبادت کا آتا ہے کہ وہاں نماز کی ادائیگی، ظاہری بات ہے کہ جب طواف کی بات آئے گی تو بات تو پھر وہاں جا کر کرنی پڑے گی،
چونکہ اتنا تو نہیں ہے کیونکہ اتنا بڑے دائرے میں طواف کر سکے، نہ اس طرح کے حالات ہیں، نہ اس طرح کی وجودی استعداد ہے، لیکن جو حرم کا حکم ہے، جو حرم کا لحاظ ہے، جو حرم کا احترام ہے، وہ سارا حد حرم تک ہے، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے، رکھا جائے تاکہ وہ تعظیم ہو۔ اسی طرح ہم جب عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو ہم وہاں سے بھی احرام باندھ لیتے ہیں جہاں سے ضرورت نہیں، اور وہ احرام باندھ اس لیے لیتے ہیں کہ خیر ہے ابھی سے باندھ لیتے ہیں، حد حرم سے تو پہلے ہو گیا تو اب کیا، ممکن حد تک حد حرم کے قریب جا کر باندھنا چاہیے۔ جب احرام باندھ لیا گیا ہے تو احرام کے جو آداب ہیں پھر انہیں ملوث خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ جب تک احرام میں ہیں، جب تک حد حرم میں آپ اس عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، یا جو ادائیگی حج کے دنوں کی اس میں جا رہے ہیں، تو جو حکم کے تحت ہے پھر اس کی حدود و قیود بھی ہیں، اس کا لحاظ بھی ہے، اس کے ایک ایک حکم جو ہیں ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم بے خیالی میں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں حرم میں جا رہا ہوں، میں نے اپنا لباس بھی وہ لے لیا ہے جو وہاں کا حکم ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں ہنس رہا ہوں یا کھیل رہا ہوں یا شغل کر رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں، تو وہ سارا مزاج بھی اس لحاظ میں چلا جانا چاہیے جہاں کا جو حکم ہے۔ تو جب وہاں کی بات آ گئی تو یہ اللہ کریم نے احسان فرمایا ہم پر، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ حالانکہ آپ کا امام الانبیاء ہونا روز اول سے ہے، آپ کا سب سے آخر میں مبعوث ہونا روز اول سے ہے، آپ کی نبوت و رسالت ہر قوم نسل ابدال آباد روز اول سے طے ہے، اسی طرح بیت اللہ شریف کا بھی آپ کا قبلہ مقرر ہونا یہ بھی روز اول سے ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے سبب فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی، آپ کا اللہ جل شانہ کی طرف دیکھنا قبول فرمایا، اور ہمیں ایک ایسی جگہ عطا فرما دی کہ جہاں ہم جا کر طواف کر سکتے ہیں، جس کی دیواروں سے لپٹ کر اللہ جل شانہ کے حضور رو سکتے ہیں، اور قرب الہی کا ظاہری منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جسے ہم دیکھ کر بھی عبادت کر سکتے ہیں، جس کو سجدہ ریز ہو کر بھی عبادت ہو سکتی ہے، جس سے لپٹ کر رویا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کا احسان اور کرم ہے۔ تو اسی طرح معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر گئے تو وہاں پر بھی اسی طرح بیت اللہ کی طرح مسجد ملتی ہے جس میں فرشتوں کا داخل ہونا ملتا ہے۔ تو یہ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کے بعد اور سدرۃ المنتہا کے واقعات جو ملتے ہیں شب معراج کے، تو اس میں یہ بات بھی بیت المعمور کے نام سے ملتی ہے کہ وہاں فرشتے داخل ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور یہ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ ایک دن میں 70,000 فرشتہ جو ہے اسے موقع نصیب ہوتا ہے، جس سے پھر دوبارہ کبھی وہ موقع نہیں ملتا، پھر اگلا جو 70,000 ہے وہ اور ہے۔ تو ایک تسلسل ہے جو وہاں محو عبادت ہیں، اور وہ بھی جو بتایا جاتا ہے وہ بھی اسی بیت اللہ شریف کے عین اوپر ہے، بالکل عین اوپر جو ہے وہ ہے جہاں پر فرشتے محو عبادت ہیں۔ اللہ کریم ہمیں یہاں پر جو پہنچنا ہے اور یہاں کی جو عبادات ظاہری یا باطنی دونوں پہلوؤں میں وہ صدق دل عطا فرمائے کہ اس کا پرتو ہمارے معمولات پر آئے، ہمارے عمل پر آئے، اور عمل وہ ہو جو عمل صالح ہو، عمل وہ ہو جو ان حدود کے تحت ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی ہیں۔ تو محنت فرمائیں اپنے ذکر میں، اپنے مراقبات میں، اور جب لطائف کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں محنت کر رہے ہوتے ہیں، مراقبات کا وقت بہت تھوڑا ہم کر دیتے ہیں، تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ وہ مراقبات راسخ ہوں۔ جس طرح لطائف کے راسخ ہونے کی بات ہے، اسی طرح مراقبات کے راسخ ہونے کی بھی بات مشائخ فرماتے ہیں، اور جب وہ مراقبات راسخ نہ ہوں تو خود سے بندہ اپنے سبق پر بھی نہیں جا سکتا، کوئی لے جائے تو وہاں پہنچ جاتا۔ تو خود سے سبق پر جانے کے لیے ان مراقبات پر بھی محنت اور وقت لگایا جانا چاہیے۔
اللہ کریم میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے۔ پھر اسی مراقبے میں سیر صلاۃ ہے، سیر قرآن ہے، انشاءاللہ جو اگلا پیریڈ ہے اس پر اس موضوع پر آپ سے گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ کریم یہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔